الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے 2 جمعوں سے دعا کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، تمہاری خواہشات کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تمہاری حاجات کو میں روا کروں گا۔ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور عرش والے مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جتنا بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، جتنا وہ اخلاق کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جتنا اپنے رب کو اپنا رب سمجھ کر اس سے اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اور اس لیے وہاں سے عطا نہیں ہوتا۔ اگر مانگنا آ جائے تو ہماری کوئی خواہش ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پوری نہ کر سکے۔ ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے۔ اگر تم اپنی خواہش کو میری خواہش کے اندر گم کر دو گے، یعنی جو میں چاہتا ہوں وہ تم قبول کرو گے، تو پھر میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ لیکن اگر تم نے میری خواہش کو نظر انداز کر دیا، میرے حکم کو نظر انداز کر دیا، میرے احکام کو تم نے قبول نہ کیا، تو پھر تم دعائیں کرتے کرتے، تم کوشش کرتے کرتے تھک جاؤ گے، پھر بھی تمہاری کام نہیں ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اس طریقے سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے خوش ہوں اور ہماری وہ دعا قبول ہو۔ مانگنے سے اپنی عاجزی ظاہر کریں، دعا مانگنے سے اپنی عاجزی ظاہر کریں اور اللہ کی رحمت کو نظر میں رکھے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے، اللہ کی عظمت کو اپنے سامنے رکھے اور اپنی کوتاہی کو اپنے سامنے رکھے، اپنی عاجزی کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے کسی کام کے نہ ہونے کی وہ عاجزی اپنے سامنے رکھ کر پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ دیکھیں دعا 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک دعا ہوتا ہے پڑھنا، ایک دعا مانگنا اور ایک دعا لینا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ منہ ہمارا ایک طرف ہوتا ہے، دل ہمارا دوسری طرف ہوتا ہے اور ہاتھ اپنے رب کے سامنے اٹھائے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی فقیر مانگنے کے لیے آئے اور ہاتھ ہمارے سامنے پھیلا دے اور منہ کسی دوسرے کر کے باتیں کرنے لگ جائے، ہمیں کتنا برا لگے گا۔ ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ مانگتا آیا ہے، مانگنے میرے پاس آیا ہے، ہاتھ بنا ہے، باتیں کسی اور سے کر رہا ہے۔ لیکن اگر وہی فقیر ہمارے سامنے ہاتھ بھی پھیلائے، ہمارے سامنے اپنی عاجزی بھی بیان کرے اور پھر التجا کرے، تو ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی تھوڑا بہت اس کو دیں۔
لیکن اگر ہم آ کے مجھے دو جی، ایک آدمی آ کے نا آگے ہاتھ ملاتا ہے مجھے اتنے پیسے دو، اگر وہی آدمی جا کے یار مجھے ضرورت ہے مجھے اتنے پیسے کہ آپ مجھے دے دیں بات کی دیں، تو اگر وہ مانگے کیسے گا کہ مجھے دیں، کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اگر وہ اپنی عاجزی بیان کر کے پھر ہمارے ہاتھ سپرائے تو پھر ہمیں نہ جاننے کے باوجود بھی دے دیں۔ اللہ کے سامنے بھی ہم مانگتے ہیں تو ہم اکڑ کے مانگتے ہیں، ہمیں چاہیے۔ ارے دیکھیں اپنی حیثیت دیکھو اور پھر دینے والے کی حیثیت دیکھو، پھر ہاتھ پھیلاؤ۔ ہم دعائیں اپنی حیثیت کے موافق نہیں مانگتے، اس لیے ہماری قبول نہیں ہوتی۔ تو اپنی پہلے عاجزی رکھے اپنے سامنے۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعا مانگی، 120 سال کی عمر ہو گئی زکریا علیہ السلام کی، اور گھر والے کی عمر 98 سال ہو گئے۔ 120 سال اپنی عمر ہے اور 98 سال گھر والی کی عمر ہے، لیکن پھر اللہ کے سامنے جب دعا مانگتے ہیں، رب انی، یا اللہ میں کمزور ہو گیا ہوں، یا اللہ مجھے مانگتے مانگتے میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور اب میں آپ کے سامنے ہاتھ میں پھر بھی اپنی آپ سے نا امید نہیں ہوا ہوں، مجھے آپ اولاد فرمائیں۔ جب اپنی عاجزی بیان کی کہ یا اللہ میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اپنی اولاد دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تمہیں بیٹا عطا کر دوں گا، میں تمہیں بیٹا دوں گا۔ لیکن فرمایا انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، اب مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا بیٹا ہوگا۔ یا اللہ کوئی نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن بات نہیں کر سکو، 3 دن بات نہیں کر سکو۔ یا اللہ میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری گھر والی بھی بانجھ ہو گئی، اب مجھے بیٹا ہوگا؟ اللہ نے ہاں ہوگا۔ دیکھیں اللہ کتنے غفور رحیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت کریم بھی ہے، رحمان رحیم کریم، اللہ کی ایک صفت کریم بھی ہے۔ کریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدردان، جتنا ہم مانگیں اس سے بڑھ کر عطا کریں۔ جتنا انسان مانگے، جو دینے والا ہو وہ تو دے بھی، لیکن اس سے بڑھ کر بھی دے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا بھی دیا اور نام بھی اپنا خود تجویز کیا، بیٹا بھی دیا اور نام خود اپنا رکھا، اسمہ یحییٰ، بیٹا بھی ہوگا اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ ایسا نام اس سے پہلے کبھی کسی کا نام یحییٰ تھا ہی نہیں۔ یحییٰ السلام سے لے کے پہلے جتنی بھی مخلوق دنیا میں آئی ہے، پیغمبر بھی آئے، مخلوق بھی آئی، ان کی امت بھی آئی، کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا نام بیٹا دیا اور نام خود بتایا کہ اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنا ایسا بیٹا دیا۔ ہم دعائیں، پھر ہماری دعائیں قبول کو نہیں ہوتی۔ جب زکریا علیہ السلام کی دعا بڑھاپے میں قبول ہوتی ہے تو ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ہمارا منہ ایک طرف ہوتا ہے، دل دوسری طرف ہوتا ہے، اور ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے ہوتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ایک رٹی رٹائی دعا ہے، بس وہ رٹ لیتے ہیں۔ ہم جتنی بھی دعائیں مانگتے ہیں وہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں، رٹ کے اللہ کے سامنے ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ ایک رٹی ہوئی دعا ہے۔ دیکھیں میں یاد کرتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم عام طور پہ دعا مانگتے ہیں، کوئی بھی ہو یہ دعا مانگتا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی مسجد میں اتنی آدمی تشریف فرما ہے، اکثر کو اس کا مطلب نہیں آتا ہو کیا مانگتا ہے۔
کسی کو پتا ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے؟ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، لیکن یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم نے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے دعا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمیں خود پتہ نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو اللہ ہمیں کیا دے گا؟ اس لیے دعا وہ مانگیں جو ہمیں پتہ ہوگا کیا مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں سے دنیا میں بھلائی عطا فرمائے، ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، ہماری عمر میں، ہمارے رزق میں، ہماری اولاد میں، ہماری زمین میں، ہماری دکان میں، ہمارے کاروبار میں، ہر چیز میں ہمیں برکت عطا فرمائے، یہاں بھی عطا فرمائے، تو پھر آخرت مرنے کے بعد ہمیں وہاں بھی عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں دونوں جہان میں برکت عطا فرمائے، یہاں بھی ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، مرنے کے بعد بھی ہماری کا معاملہ ہو۔ اور پھر آخر کو مانگتے ہیں ہمیں آخر کے عذاب سے ہمیں بچائیں۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہماری برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ لیکن اکثر کو میں کہتا ہوں کسی کو پتہ نہیں ہوا کہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ جب ہمیں خود ہی پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے، وہ نہ مانگتے ہوئے بھی، نہ جانتے بندے کے نہ کرتے ہوئے بھی پھر بھی قبول کرتے ہیں، پھر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ غنیمت جانے جو اللہ ہمیں اتنی چیزیں عطا فرما رہے ہیں، ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یا ہماری عبادت یا ہماری دوسری یہ چیزیں ہماری ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، یہ اللہ کی مہربانی ہے جو ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے، اور مانگنا وہ ہے جو اپنے دل سے مانگی جائے، جس کا پتہ ہوگا اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ دعا ایک ہوتی ہے دعا پڑھنا، ایک ہوتی ہے مانگنا، اور ایک ہوتی ہے دعا لینا۔ دعا پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، قطعاً قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مہربانی سے عطا فرما دے وہ اور بات ہے، لیکن ہمارے مانگنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی مرضی ہے، جو ہمارے لیے حق میں بہتر ہوگا وہ ہمیں عطا کریں گے، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوا اس کے بدلے میں دوسرا رد نہیں ہوتی، دعا مانگی ہوئی رد نہیں ہوتی۔ یہ اور بات ہے کہ جو ہمارے حالت میں ہم بعض بار کوئی چیز ایسی مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اللہ جانتے ہیں کہ اس کو ملے گی تو نقصان میں جائے گا، تو اللہ اس کو مانگ عطا نہیں کرتے، اس کے بدلے میں کوئی ایسی مصیبت اس پہ آنے والی ہوتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، وہ دور کر دیتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو ذخیرہ بنا لیتے ہیں، مرنے کے بعد اس کا ثواب عطا کرنا ہے، رد نہیں ہوتی، مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اسی طرح تیسری دعا جو ہے دعا لینا، دعا لینے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، دعا جو دعا لی جاتی ہے وہ 100% قبول ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرے گا، ہاتھ اٹھائے گا، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوگی، وہ 100% قبول ہوگی، چاہے وہ اس کے لیے اچھی دعا مانگے یا بری دعا مانگے۔ باپ بیٹے کے لیے چاہے وہ اچھی دعا مانگے چاہے اس کے لیے بری دعا مانگے، جو بھی وہ مانگے گا وہ ڈائریکٹ قبول ہوگی، اس بیچ میں خلا نہیں ہوتی ہے۔ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتا ہے، یا کسی کا شیخ کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنا والد کسی بڑا کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں آسمان کے دروازے کھول دو، یہ دعا سیدھی میرے پاس۔ ہم نے کسی کی خدمت کی، کسی ضعیف آدمی کی خدمت کی، اپنے والد کی خدمت کی، اپنی ماں کی خدمت کی، اپنے استاد کی خدمت کی، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی لالچ کے، اور اگلے کا دل خوش ہوا،
اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ بھلا کرے، باپ نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تجھے کامیاب کرے۔ یقین جانے وہ جب باپ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کامیاب ہو، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آپ میں بھی کامیاب ہوگا، ہو نہیں سکتا ہونا کام۔ یہ ہوتی ہے دعا لینا۔ جب کسی کے لیے دعا ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، جب دعا دی جاتی ہے تو وہ دعا 100% کام ہوتی ہے، تو وہ دعا رد نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی۔ تو اس لیے دعا جب لی جائے وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن جب مانگیں تو وہ بھی مانگے اس نیت سے مانگے کہ ہم یہ چیز ہمیں ملتی کیوں نہیں۔ ایک انداز بیت اللہ شریف میں بیٹھ کے اپنی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دو، یا اللہ مجھے آنکھیں چاہیے، یا اللہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ حجاج بن یوسف وہاں دعا کر رہا تھا، اس نے بوڑھے کی آنکھ دعا سنی، اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس سے کہنے لگا اندھے تجھے کب سے دعا مانگ رہا؟ کہ یار اتنے دن ہو گئی مجھے دعا مانگتے ہوئے۔ کہنے لگا دیکھو میں حجاج ہوں، حجاج بن یوسف، میرے اتنے چکر طواف کے باقی ہیں، میں جو چکر میرے 3 یا 4 باقی ہیں، اگر وہ میرے طواف کرنے کے بعد بھی جب تک تیری آنکھیں نہیں ملی، روشنی نہیں آئی، تو میں تجھے قتل کرواؤں۔ میری جتنے چکر باقی ہیں، یہ چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری آنکھیں واپس نہیں آئیں، روشنی نہیں ملی، تو میں تجھے قتل کرواؤں۔ اور ایک سپاہی کو اس کے پاس کھڑا کر دیا، مجھے بھاگ نہیں جائے گئی سے۔ اور اندھے بھی پتا تھا کہ حجاج جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، حجاج جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ اب پہلے دعا مانگ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، لیکن اس پر دھیان توجہ نہیں تھی۔ اب جب مصیبت پڑی تو پھر اس نے اپنا سامنے، یا اللہ پہلے تو آنکھیں ہی مانگ رہا تھا، اب تو جان کی فکر کی ہے، اگر میری دو آنکھیں واپس نہیں آئی تو وہ مجھے مروا دے گا، میں قتل ہو جاؤں، میری شرط۔ پہلے آنکھوں کی فکر کی، اب تو جان کی فکر کی، یا اللہ مجھے آنکھیں، رویا، اللہ کے سامنے گر گرایا، رویا، اور حجاج کے چکر پورے ہونے سے پہلے اللہ نے اس کو آنکھیں تکا۔ حجاج واپس میں آیا، دیکھو اندر ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ کہنے لگا اگر جس طرح تم مانگ رہے تھے اس طرح ساری زندگی مانگتے رہتے تو ہماری دعائیں آنکھیں واپس نہیں آتی، اس لیے کہ تم مانگ نہیں رہے تھے، اپنے اللہ کے سامنے تو مانگ ہی نہیں رہے تھے۔ اب تمہیں جب جان کی فکر پہ، اب تمہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اب اللہ سے مانگا تم نے، اللہ نے مانگا تمہیں عطا کر دیا۔ تو ہم دعائیں، ہم کہتے ہیں ہماری اتنا عرصہ ہو گیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے اللہ سے یہ مانگا، ہم نے دعائیں، ارے ہم مانگتے نہیں ہیں، مانگے تو دعا قبول ہوتی، پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، مانگنے سے ہوتی۔ تو جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ نے ہر دیکھیں۔ پھر دوسری طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا کہ ہم کیسے مانگیں۔ بیمار ہیں تو ایوب علیہ السلام کی دعا مانگو، اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، پیغمبروں کے ذریعہ اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ بیمار ہیں ایوب علیہ السلام کی دعا مانگو، اولاد نہیں ہے زکریا علیہ السلام کی دعا مانگو، تمہاری چیز گم ہو گئی ہے، پریشان ہو، تمہاری اولاد نہیں چلی گئی ہے، یعقوب علیہ السلام کی دعا مانگو۔ تمہیں اور کسی چیز کے تم پریشان ہو، تمہاری حاجت پوری نہیں ہوتی، تم یونس علیہ السلام کی دعا مانگو۔ جب ہم پیغمبروں کی دعائیں خود مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ، ایک تو ہماری دعا مانگنا، دوسرا پیغمبروں کی سنت کو زندہ کرنا، دو دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ 100% ہماری بات۔ دیکھیں یونس علیہ السلام بغیر کچھ کہے، اللہ نے فرمایا تھا اس بستی کا عذاب آئے گا، یونس علیہ السلام بغیر حکم کے چلے گئے، صرف نافرمانی نہیں کی لیکن وہی کے انتظار سے پہلے کے بستی چھوڑ دی۔ اللہ کو یہ بھی ناگوار گزرا کہ جب تک میرا حکم نہیں تھا تم نے بستی کیوں چھوڑی۔ وہاں سے گئے مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو کھانا نہیں ہے، نکلنا نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، صرف قید رکھنا۔
مچھلی 40 دن تک پانی میں پڑے رہی، یونس السلام 40 دن پانی میں پڑے رہے، ہوا نہیں ہے، 3 اندھیرے، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا، اور 3 اندھیروں میں اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی، یونس السلام کو دعا سکھائی۔ کیسے سکھائی؟ پتھر پڑھتے تھے، یونس السلام نے دعا سنی۔ حالانکہ مچھلی کے پیٹ میں آواز تو نہیں آتی، لیکن اللہ نے سنانی تھی یہ دعا، یونس السلام کو سکھائی یہ دعا، نادا ربہ فی ظلمات، اللہ نے اندھیرے میں یونس السلام نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھیں وہاں زکریا علیہ السلام نے عاجزی کی، یہاں یونس السلام نے پہلے اپنی عاجزی کی، لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ آپ ہی سب کو عبادت کے لائق ہیں، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، انی کنت من الظالمین، میں ہی خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں کمزور ہوں، میرے سے گناہ ہو گیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ میں نے کیا کیا، میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے سے، ہم کہتے ہیں اللہ نے پتہ نہیں مجھے کچھ اس راہ میں کیوں ڈال دیا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے بہت لوگوں سے سنا، زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، پتہ نہیں میرے پہ الفاظ کیسے آ گئی، میں تو بڑا پاک صاحب تھا، میں تو بڑا حاجی نمازی ہوں، میں نے کچھ کیا نہیں، میں نے کچھ کیا نہیں۔ ارے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا نہیں کیا، یہ نہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سمجھو کہ تم نے کیا نہیں کیا، ہر وہ کام کیا جو اللہ کے نافرمان ہے۔ لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا یا اللہ میں تو پیغمبر ہوں، میں تو صاف ہوں، میں تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، میرے مچھلی کے پیٹ میں کیسے آ گیا؟ نہیں، یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ جب یونس السلام نے دعا مانگی، اللہ نے مچھلی کو بات، اللہ نے فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، ہم نے دعا کو قبول کیا، یونس السلام نے مانگی، فاستجبنا، ہم نے قبول کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ادعوا استجب لكم، مجھ سے پکارو میں قبول کرتا ہوں۔ یونس السلام نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا فاستجبنا له، یونس نے مانگا ہم نے قبول کیا۔ جب یونس السلام کی دعا قبول ہو سکتی ہے تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فاستجبناه ونجيناه من الغم، ہم نے اس کو اس مصیبت سے آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے ایک اور بھی بات فرمائی، یونس السلام کو تو اللہ نے دعا قبول کی، مچھلی کے پیٹ سے باہر بھی نکال دیا، لیکن ساتھ ساتھ ایک آیت کا ایک حکم ایسا اللہ نے نازل کیا، ایک اور اللہ نے ایسی نعمت دی، وَنَجَّيْنَاهُ وَكَذَلِكَ نَنجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ نے ساتھ اور ملا دیا، وَكَذَلِكَ نَنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اس طرح یہ دعا جو بھی مانگے گا، جو بھی میرا امتی قیامت تک آنے والا شخص مانگے گا، میں سب کی دعا قبول کروں۔ اسی طرح سے یونس السلام کو مچھلی کے پیٹ سے مصیبت سے باہر نکالا، اس کے بعد قیامت تک آنے والا جو بھی شخص رہے یہ دعا مانگے گا، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، اپنی کسی اور حاجت کے وقت میں، جب بھی یہ دعا مانگے گا میں اس کو نجات دے جاتا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، قرآن قیامت تک رہے گا، اس میں آیات قیامت تک رہیں گی، اس میں احکامات قیامت تک رہیں گے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ قیامت تک رہیں گی، اور جب یہ چیزیں قیامت تک رہیں گی تو اس میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو، جب جو بھی یہ دعا مانگے گا، جو بھی یونس نے دعا مانگے گا، ہم اس کو اسی طرح یونس السلام کو مچھلی کے پیٹ سے ہم نے آزاد کیا، جو بھی یہ دعا مانگے گا، جو بھی پریشانی کو مانگے گا، ہم اسی طرح اس کو ہر مومن کی دعا قبول کر کے ہم اس کو غم سے، ہم اس کو پریشانی سے، ہم اس کو مصیبت سے آزاد کریں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا، تو ہمارے لیے کبھی بھی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آئے، کوئی ہمیں عاصی کام ہے تو یونس السلام کی دعا مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی دعا مانگے گا میں ضرور اس کو قبول کروں گا، اور پھر اس کو اپنے مومنین کو ہمیں اس غم سے، اس مصیبت سے میں اس کو نجات دلاؤں گا۔ تو دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، بیماری ہے، اور یونس السلام کی دعا مانگو، رب انی اشفی مسر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ دیکھیں دعائیں کے ساتھ پیغمبر نے آخر اللہ کے سامنے اپنی کیسی بنائیں گی، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں مصیبت میں ہوں، مجھے تکلیف ہے، آپ رحم کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے جاؤ، ڈاکٹر دوائی دے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، میرا رب ٹھیک کرے گا، تو میرا رب شفا دے گا تو میں کو، یا اللہ آپ رحم کرنے والے۔
रब्बेनी मसदरत अर्रहमान में आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले, माँ से भी 70 गुना ज़्यादा रहम करने वाले हैं। जब आप 70 गुना माँ से ज़्यादा कर रहे हैं तो मुझे मेरी नसीबत से नसीबत है। तो अल्लाह ने उसी वक्त देर नहीं की, अल्लाह ने वो दुआ कबूल की। इब्राहिम उसको अय्यूब अलैहिस्सलाम को गम से निकाल दी, और जितना कुछ दिया था वो भी दिया, और उससे ज़्यादा उतना और भी दिया। जितना वो दिया था वो भी दिया, और उससे डबल करके और भी दिया। एक औलाद थी, अल्लाह ने 2 औलाद दी। अल्लाह ने हर चीज़ को डबल करके दी। तो जब अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुआ मांगने से चीज़ को वो उसकी तकलीफ भी दूर फरमा सकते हैं और उसको दुगना करके अता भी कर सकते हैं, तो अल्लाह क्या हमें नहीं करते, हमारी दुआएं कबूल नहीं करते? अल्लाह ने वादा किया है कि जब जो भी मोमिन ये दुआ मांगेगा मैं उसको कबूल करूँगा, उसको हमसे आज़ादी दूंगा। तो फिर हम क्यों अपने रब के सामने हाथ नहीं उठाएं? फिर हमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जब मुसीबत है दुआ मांगे, अल्लाह ताला ने वादा किया कबूल करूँगा। हाँ, लेकिन दुआ मांगे, दुआ पढ़े नहीं, दुआ मांगे।